حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی عدل اور انصاف کے علمبردار ہیں۔ ایک تو معاویہ کے متعلق مورخین نے یہ عجیب بات لکھی کہ وہ حلیم بڑے تھے، بے انتہا بردبار، سلیم و طبع، اور ابن عدی نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان جنگ و جدال اور جنگ صفین تک نوبت پہنچ چکی تھی، اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے معاویہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ میں بہت مجبور تھا، آج فجر کی نماز میں نے حضرت علی کے پیچھے پڑھی۔ تو یہ سنتے ہی حضرت معاویہ کے چہرے پر آنسو کی لڑی جاری ہو گئی اور فرمایا اتنے سال ہو گئے علی کے پیچھے ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوئی۔ وَيُصَلِّي بِنَا كَنَبِيِّنَا، علی تو ایسی نماز پڑھاتے جیسے پیغمبر پڑھاتے۔ آپ کیوں خفا ہو گئے؟ یہ تو بہترین کام ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اسباب کے درجے میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے، ایمان کے درجے میں خوش ہوتے تھے۔ وہ شخص دنگ رہ گیا۔ اور حضرت حسن اور حسین ملنے آئے ایک موقع پر، تو پتہ چل گیا کہ یہ آرام کا وقت ہے، اور اس وقت ان کا اپنا کوئی آدمی آیا تھا اور ان کو واپس کر دیا۔ تو جب پتہ چل گیا تو سیکرٹری کو کہا کہ ان کو کیوں واپس کیا؟ ان کو جانتے نہیں کہ پیغمبر کے نواسے؟ ان کے لیے بھی وقت ہوتا ہے کیا؟ اگر حضرت آتے تو وقت ہوتا۔ اور ایسی تنبیہ کی، جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو معاویہ نے ان کو کہا کہ اس دفعہ تو آپ کے اس طرح جانے سے صدمہ برداشت کر سکا، آئندہ نہیں کر سکوں گا۔ جب میرے پاس آنے لگو تو کسی بواب اور دربان سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، سیدھے اندر آئے گے، اور اگر میں سو رہا ہوں تو یہاں سے پکڑ کے اٹھا لیں، کیونکہ میں تو آپ کے خاندان کا خادم ہوں۔ سیاسی اختلافات کی وجہ سے غلط بیانیاں کرنا اور یہود کو خوش کرنا شیطان کو یہ کذابین کی نشانی ہے۔ اللہ، خود معاویہ کتنے عادل تھے، ان کے انصاف کا حال دیکھیں۔ بادشاہ روم سے ان کا معاہدہ تھا اور عہد طے ہو گیا تھا کہ اتنے سال تک نہ آپ حملہ کریں گے اور نہ ہم کریں گے۔ جب معاہدہ پورا ہو جائے گا تو فیصلہ کریں گے کہ معاہدہ بڑھائے یا توڑے۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے درمیان میں حضرت معاویہ اور ان کے لشکریوں نے محسوس کیا کہ بادشاہ روم اپنے عہد پر قائم نہیں ہے، لیکن صحابہ نے معاویہ کو کہا کہ کھل کر مخالفت نہیں کی ہے، قرآن مجید میں یہاں تک کہ وہ کھل کر مخالفت کریں، آپ اقدامات نہیں کریں گے، تو رک گئے۔ ٹھیک، جس وقت معاہدہ پورا ہوا تو معاویہ نے فوج کو آرڈر دے دی کہ بس اب تو وہ بھی آزاد ہے اور ہم بھی آزاد ہیں، اور حملہ کر دیا ان پر، اور روم شہر کے شہر فتح ہوتے گئے۔ اور مورخین لکھتے ہیں صرف 2 ساعات باقی تھے روم کے دارالخلافہ پکڑنے کے لیے۔ سخت گرمی کا موسم ہے، تپش پڑ رہی ہے، اور صحرائے معاویہ کی فوجیں چل رہی ہے، اور معاویہ آگے آگے قیادت کر رہے ہیں، اور ایک آواز دور سے آ رہی ہے، وفاء لا غدر فی الاسلام، عہد پورا کرنا ہوگا، خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کو بعض لوگوں نے اطلاع دی کہ پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے، گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ معاویہ نے کمانڈر چیف کو کہا کہ رک جا، لشکر روکو۔ چند لمحے گزرے، تیز رفتار گھوڑے پر ایک شخص آیا۔ جب گھوڑے سے اترا تو اس نے اپنا منہ کھولا
یہ وہ شخص تھا جو حضرت کی خدمت میں اس وقت آیا تھا جب آپ کی خدمت میں صرف ابوبکر صدیق، زید بن حارثہ اور خدیجہ الکبریٰ 3 آدمی تھے، اور چوتھے یہ شخص آئے حضرت عمر ابن عباسہ رضی اللہ عنہ، اور صحابہ میں اس کی بڑی عزت تھی۔ توبہ توبہ، سبع سماوات سمجھتے تھے ان لوگوں کو جو شروع میں ایمان لائے۔ حضرت معاویہ نے کہا حضرت کیا حکم ہے؟ کہ یہ حملہ آپ نے معاہدہ ختم ہونے کے بعد کر لیا، معاہد نامے میں یہ لکھا ہے کہ پہلے بیٹھیں گے کہ معاہدہ آگے چلے یا توڑ دے، اس کے خلاف کیوں کیا؟ خلاف کر کے جو فتح کرو گے وہ تو اسلام نہیں ہوگا۔ معاویہ نے حکم دے دیا کہ تمام فوجی واپس جائے اور اس ملک کے سرحدوں سے باہر نکلے۔ حاصل شدہ ملک، کتنی قربانیاں دی گئی، لیکن جب ان پر ثابت ہوا کہ معاہد کے خلاف دوران عہد تیاری کرنا بھی ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہوا ہے، تو رکھا واپس۔ عدل و انصاف اس کو کہتے ہیں۔ پورے عالم کو ان بزرگوں نے اسلامی عدل اور انصاف اور اس کے فضل اور فضیلت کی تعلیم دی ہے۔ آج کربلائی اور ماتمی مختلف نشستوں میں کیا کیا حرز سرائیاں کرتے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسی ایسی ناگفتنی اور نامناسب گفتگو ان کی چل رہی، اور یہ مسلمان اپنے ضعف اعتقاد اور ضعف عمل کی وجہ سے سب کچھ سنتے ہیں۔ حضرت حسین اور ان پر پیش آنے والے واقعات سے ان کا کیا واسطہ ہے؟ یہ کون ہے؟ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ان سے پوچھئے حسین کی داڑیاں تم لوگ ذاکروں جیسی تھی، کٹی پٹی گنجی جس کو دیکھ کے گیدڑ کو بھی شرم آ جائے، یا حسین کی داڑھی اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مکمل تھی؟ ان سے پوچھو تمہارے 12 ائمہ میں سے کون تمہاری شکل صورت کا تھا؟ کون سا امام تھا جس نے حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور ام المومنین عائشہ کی شان میں نازیبا کلمہ کہا؟